صدف حاملہ ہوئی تو ساس نے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا صدف کے پیٹ میں لڑکی ہے اور اسے حمل ضائع کروانے کا کہا، لیکن صدف نہ مانی تو ساس اور نندوں نے اسے بہت مارا، اور جب صدف پھر بھی نہ مانی تو ساس اور نندوں نے اسے چھت سے دھکا دے کر مار دیا اور کسی کو پیسے دے کر لاش اسے دے دی اور بیٹے کو فون پر بتایا کہ تمہاری بیوی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سرفراز یہ سن کر بہت رویا کیونکہ اسے پتا تھا اس کی بیوی بہت نیک ہے، اور وہ اگلے دن ہی واپس لوٹا تو دروازے پر ماں بہنوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سرفراز شہزادیوں کی طرح رکھوں گی میں اپنی صدف کو، ارے اس کا ہونے والا میاں تو اٹلی میں رہتا ہے اور وہاں سے لاکھوں روپے بھیجتا ہے، اسے تو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گی۔ خالہ نے صدف کا ماتھا چوم کر پیار کیا تو وہ شرما گئی، اس کی شادی کے دن رکھے جا چکے تھے۔ سرفراز اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ صدف نے جو ہی کالج ختم کیا تو اماں کو اس کی شادی کرنے کے لیے سب سے پہلا گھر اپنی پیاری بہن کا ہی نظر آیا، جو دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، مگر گاؤں میں رہنے کے باوجود ان کا رہن سہن بے حد اعلیٰ تھا۔ وجہ ان کا اکلوتا بیٹا سرفراز تھا جو اٹلی میں ملازمت کرتا تھا۔ صدف کے تو دن ہی پھر جائیں گے۔ منگنی میں آئی ہوئی قیمتی چیزوں کو دیکھتے ہوئے صدف کی ماں نے پیار سے سوچا، ان کی بہن نے ان کا بوجھ بانٹ کر کتنا نیک کام کیا تھا۔ شاندار طریقے سے صدف کی بارات آئی اور نرم و نازک اور حسین صدف سرفراز کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ بھرا پڑا گھرانہ تھا، 4 نندے اور اکلوتا سرفراز، ساری کی ساری بہنیں سرفراز سرفراز کرتیں اور وہ بھی اپنی بہنوں کا دیوانہ ہی تھا۔ ادھر وہ کوئی بات منہ سے نکالتی اور ادھر سرفراز پوری کر دیتا۔ بہنوں سے ہٹتا تو ماں سامنے آ جاتی، جنہیں اپنے اکلوتے بیٹے پر بہت ناز تھا۔ سرفراز ماں کے ہونٹوں سے ادا ہونے والی ہر بات کو پورا کرنا اپنا فرض عین سمجھتا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا، ان سب سے فارغ ہوتا تو رات کو اپنے کمرے میں جاتے ہی صدف پر اپنا پیار نچھاور کر دیتا، کیونکہ اسے صدف کی معصوم صورت بے حد پسند آئی تھی۔ چند ہی دنوں میں صدف نے اس کے دل میں اپنی اتنی جگہ بنا لی کہ اسے صدف کے علاوہ کوئی دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ یقین نہیں آتا صدف کہ میں تمہارے بغیر زندہ کیسے تھا، تمہاری معصوم صورت جب تک نہ دیکھوں میرا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ سمجھ نہیں آتا کہ 2 روز بعد جو میری واپسی ہے تو میں واپسی کا یہ سفر کس طرح کروں گا۔ اٹلی میں اب دن رات گزارنا میرے لیے بے حد مشکل ہو چکا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے سرفراز نے صدف کے دوپٹے میں اپنا منہ چھپایا۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی، پریشان تو وہ بھی ہو رہی تھی، اتنی محبت کرنے والا شوہر شادی کے بعد پہلی دفعہ بیرون ملک جا رہا تھا۔ اسے تو سرفراز کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ کھانا بھی اس کے بغیر نہ کھا پاتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سرفراز کو کچھ کہتی، دھڑام سے دروازہ کھلا اور صدف کی ساس اور خالہ اندر داخل ہوئیں۔ سرفراز گھبرا کر صدف کی گود سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیری بیوی یہاں کون سا اکیلی ہے؟ بھرا پڑا گھرانہ ہے، تیری 4 بہنیں ہیں، میں ہوں، ہم لوگ اس کا پورا پورا خیال رکھیں گے۔ تو دھیان سے اپنی ڈیوٹی کر، یہ نہ ہو کہ محبت کے چکر میں تجھے نوکری سے ہی نکال دیا جائے۔ خالہ کو بغیر بتائے اندر آنے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ صدف حیران رہ گئی مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ پہلے ہی نئے ماحول میں تھوڑی گھبرائی سی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ خالہ جب سے ساس بنی ہیں ان کا رویہ کافی حد تک بدل گیا ہے۔ وہ سرفراز کے ساتھ بیٹھی ہوتی تو خالہ ان دونوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی یا اپنی کسی بیٹی کو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھیج دیتی۔ صدف کی 4 خالہ زاد بہنیں جو پہلے سارا دن صدف صدف کیا کرتی تھیں اب بہانے بہانے سے اسے ٹوک دیتیں، مگر صدف کو یہ سب کچھ اپنا وہم محسوس ہو رہا تھا۔ سرفراز 2 روز بعد نوکری پر واپس چلا گیا اور صدف کو یوں لگا جیسے پورا گھرانہ ویران ہو گیا ہو۔ لوگوں سے بھرے ہوئے گھر میں وہ سارا دن اداس پھرتی اور تنگ آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ کمرے میں بھی سرفراز کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونجتیں تو اسے کسی پل چین نہ آتا۔ سرفراز کو گئے ہوئے ایک ہی دن گزرا تھا جب ساس نے بے حد پیار سے صدف کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا دیا۔ اب گھر کی مالکن تم ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ گھر کے کام کاج کس طرح کرنے ہیں، بناؤ بھائی اب اپنی مرضی کے کھانے، میری بوڑھی ہڈیوں میں تو اب ذرا جان نہیں ہے۔ خالہ نے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور کچن کی بھاری ذمہ داری صدف کے نازک کندھوں پر آن پڑی، مگر اس نے باخوشی سے نبھانا شروع کر دیا۔ 4 نندیں کوئی کام نہ کرتی تھیں، انہیں دن رات بس ایک ہی کام تھا،
وہ موبائل میں دیکھ دیکھ کر مہنگے کپڑوں کے ڈیزائن نکالتیں اور پھر ماں کے سر ہو جاتیں کہ بھائی سے پیسے منگوا دو، ایسے کپڑے بنوانے ہیں۔ خالہ ایک دو دفعہ تو ٹالتی رہتی مگر پھر سرفراز کو فون کھڑکا دیتی۔ صدف دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ خالہ ہر آئے روز سرفراز سے پیسے منگواتی تھیں۔ صدف کے پاس اس کا اپنا موبائل تھا جس پر وہ رات گئے سرفراز سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ ایک روز باتوں کے دوران ہی اچانک سرفراز نے اسے پوچھ لیا، کیا بات ہے؟ گھر میں سب لوگ مجھ سے پیسے منگواتے ہیں اور اپنی ضرورتیں بتاتے رہتے ہیں مگر تمہاری ابھی تک ایک بھی ضرورت سامنے نہیں آئی۔ شادی کو کئی مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک تم نے مجھ سے پیسے نہیں مانگے۔ سرفراز کی شوخ بات کے جواب میں صدف ہنستی، پیسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں ضرورت کی ہر چیز تو موجود ہے، اور ویسے بھی آپ بغیر کہے میرے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم بھیج تو دیتے ہیں، پھر بھلا میں کیوں مانگوں؟ صدف کے جواب پر سرفراز کے دل میں ایک دفعہ پھر اس کی محبت بڑھ گئی۔ صدف کی انہی معصوم باتوں نے تو اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، مگر صدف یہ نہیں جانتی تھی کہ بند دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ساس نے کان لگا کر اس کی یہ بات سن لی ہے۔ اگلے دن صدف کمرے سے نکلی تو پورے گھر کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ساس دوپٹہ باندھے باہر چارپائی پر لیٹی ہائے ہائے کر رہی تھی۔ صدف گھبرا کر ان کے پاس گئی، کیا ہوا خالہ جان، آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ صدف نے کہا تو خالہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے ایک زوردار دھکا دیا، ارے پیچھے ہٹ جا، بڑی آئی میری ہمدرد بننے والی، تجھے پتا تو ہے کہ کئی دنوں سے میرے سر میں درد رہتا ہے۔ یہاں گاؤں کے نکمے ڈاکٹر نے بولا بھی تھا کہ شہر کے بڑے ڈاکٹر سے جا کر دوائی لینی ہے اور اپنا علاج کروانا ہے۔ کیا پتا میرے دماغ میں کوئی رسولی ہو گئی ہے، لیکن میرے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں کہ میں اپنا علاج کروا سکوں۔ اس غریب کو کس نے پوچھنا ہے، ایک ہی بیٹا تھا، جب سے اس کی شادی کی ہے اس نے مجال ہے کبھی ماں کو فون کر کے پوچھا ہو کہ اسے کوئی ضرورت ہے یا نہیں۔ صدف گھبرا گئی، اسے سمجھ نہ آیا کہ خالہ کس بات کی شکایت کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ کا مدعا اس کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے صدف سے اس کے اکاؤنٹ میں موجود پیسے نکلوانے کی بات کی۔ صدف کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو خالہ کو اپنی ماں کے برابر سمجھتی تھی۔ وہ فوراً چھوٹی نند کے ساتھ بینک گئی اور اکاؤنٹ میں جتنی رقم موجود تھی سب نکلوا کر لے آئی۔ ہاتھ میں نوٹ دیکھے تو صدف کی سانس حشاش بشاش ہو کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے جھپٹنے کے انداز میں صدف سے ساری رقم لے لی۔ ہاں یہ اچھا کیا، میں پیسوں سے اپنی دوا لے لوں گی، چل جا اٹھ میرے لیے چائے بنا کر لا۔ پیسے لیتے ہی انہوں نے صدف کو بھگانے کی۔ صدف خاموشی سے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد صدف کچن کے کام کاج میں مشغول تھی جب اچانک سے پھر سے ساس کے رونے دھونے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی مگر ساس نے اس بار موبائل فون کان سے لگا رکھا تھا۔ صدف کو اندازہ ہو گیا کہ سرفراز کی کال ہے۔ ساس دہائیاں دیتے ہوئے سرفراز کو کہہ رہی تھی کہ گھر میں بھوک اور پیاس کے مارے فاقے ہو رہے ہیں، چھوٹی بہنوں کی کالج اور یونیورسٹی کی فیسیں جمع کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر میں دال اور سبزی پک رہی ہے اور سرفراز کو سب کا کوئی خیال نہیں بلکہ وہ اپنی بیوی کو الگ سے پیسے بھیج کر اپنی ساری دولت لٹا رہا ہے۔ صدف حیران تھی، خالہ کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ دوسری جانب شاید سرفراز بھی انہیں یہی کہہ رہا تھا کہ صدف نے پیسے مانگے تو نہیں، وہ خود ہی بھیج دیتا ہے، مگر خالہ صدف کو انتہائی برا بھلا کہتے ہوئے یہ ثابت کر رہی تھیں کہ وہ بے دریغ پیسہ اڑاتی ہے اور سرفراز کو چاہیے کہ وہ گھر میں بھیجنے والی رقم بڑھائے۔ کافی دیر تک خالہ سرفراز سے لڑتی رہی۔ دوسری جانب شاید سرفراز نے خالہ کی بات مان لی تھی کہ وہ ان کے لیے بھیجی جانے والی رقم میں اضافہ کر دے گا۔ خالہ کچھ دیر چپ رہی اور پھر اچانک بولی، سرفراز بیٹا، کیا تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے جو صدف کو الگ سے پیسے بھیجتا ہے؟ تو یوں کیا کر سارے پیسے مجھے بھیج دیا کر، صدف تو میرے پاس ہی ہوتی ہے، اسے جس چیز کی ضرورت ہوئی میں خود اسے لے دیا کروں گی اور اسے جیب خرچی دے دیا کروں گی۔ خالہ کی بات پر صدف چپ سی رہ گئی، کیا بتاتی کہ خالہ کا رویہ اس کے ساتھ اتنا دوستانہ تو تھا نہیں کہ وہ اپنی کوئی ضرورت انہیں بتا پاتی۔ سارا دن تو ان کا بس ایک ہی کام تھا، اٹھتے بیٹھتے اسے کم جہیز لانے اور اس کی ماں کے بچپن کے کیے ظلم و ستم گنواتی رہتی تھیں۔ سرفراز نے فون بند کر دیا اور اس کے بعد تو صدف کی گویا شامت ہی آ گئی۔ خالہ نے صدف سے بیر باندھ لیا، نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی چاروں بیٹیوں نے صدف کی زندگی اجیرن بنا دی۔ پورے گھر کا کام جانوروں کی طرح صدف سے کرواتیں، اس کو کمرے میں سکون سے ایک پل آرام نہ کرنے دیتیں۔
یہاں تک کہ صدف کو میکے جانے کی اجازت ملنا بھی ختم ہو گئی۔ اسے اپنے گناہ کا تو پتہ نہیں تھا، مگر اس نے یہی سن رکھا تھا کہ سسرال میں صبر ہی کرنا پڑتا ہے، لہٰذا وہ صبر کیے گئی۔ انہی برے دنوں کے بیچ میں سرفراز چھٹی لے کر آ گیا۔ صدف کے دل کی کلی کھل اٹھی، مگر سرفراز کا آنا جیسے کسی بھوسے میں آگ لگانے جیسا ثابت ہوا۔ یہ کیا تو ہر وقت بیوی کے بغل میں بیٹھا رہتا ہے؟ اس کلموہی کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ سارے کچن میں کھانے والے برتن گندے پڑے ہیں اور یہ یہاں تیرے بازو سے لگ کر بیٹھی ہے۔ نہ کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے۔ دن دہاڑے تم لوگ بڑوں کا لحاظ کیے بغیر کمرے میں گھسے بیٹھے ہو۔ سرفراز اور صدف کھانا کھانے بیٹھے تھے جب اس کی ساس دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ صدف حیران پریشان رہ گئی، سرفراز کا بھی یہی حال تھا۔ صدف کی ساس چیختے چلاتے صدف کو کمرے سے باہر نکال کر لے گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہیں اور صدف اپنے شوہر کے پاس کمرے میں بیٹھی ہے، بہت برا تاثر پڑ رہا ہے۔ سرفراز خاموش ہو گیا۔ جو ایک ہفتہ اس نے گھر رہنا تھا وہ بڑی مشکل سے رہا، مگر اس دوران اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی ماں اور بہنوں کا رویہ صدف کے ساتھ بے حد برا ہے۔ نہ جانے اس نے کیا سوچا کہ جاتے وقت صدف کو اپنے ساتھ ہی اٹلی لے گیا، مگر بدقسمتی سے وہ وہاں زیادہ دن صدف کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد صدف کو واپس آنا ہی تھا، اور جس وقت صدف نے واپس اپنے سسرال میں قدم رکھا، اسے ساس اور نندوں کی شکل دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ بھوکے بھیڑیوں کے چنگل میں واپس آ گئی ہے۔ صدف نے ساس کے پاس بیٹھتے ہوئے نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا کہ ساس اس خبر کو سن کر بے حد خوش ہو جائیں گی، مگر ساس نے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ سجائی اور صدف کو دیکھ کر بولی، کچھ مہینے بعد جب بچے کی جنس بن جائے گی تب میرے ساتھ چلنا، دیکھ لیں گے کہ تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور اگر لڑکی ہے تو فیصلہ میرا ہوگا۔ صدف اپنی ساس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی دوسرے نمبر والی نند نے تیل کی بوتل لا کر صدف کی گود میں پھینکی اور وہیں پاس ہی دھڑام سے لیٹ گئی۔ اس نے دونوں پیر صدف کی گود میں رکھے اور کہنے لگی، بھابھی پیروں میں بڑا درد ہو رہا ہے، ذرا مساج تو کر دیں۔ صدف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی طبیعت انتہائی گری گری سی رہنے لگی تھی، مگر گھر کے کاموں کا بوجھ اس پر کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا گیا تھا۔ سرفراز اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرتا، مگر صدف کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد آخر وہ اپنا خیال کس طرح رکھے۔ ٹوٹتی کمر کے ساتھ وہ رات 12 بجے کے قریب سب کی چارپائیوں کے نیچے سے چائے کی پیالیاں اٹھاتی اور انہیں دھو کر کچن میں رکھتی، تو بستر پر لیٹتے لیٹتے اسے رات کے 2 بج جاتے۔ صبح فجر کی اذانوں سے پہلے ساس پھر جگا دیتی۔ اسی کشمکش میں 5 ماہ گزر گئے۔ صدف کی ساس تو جیسے انگلیوں پر دن گن رہی تھی۔ اس روز وہ اس کے کمرے میں آ دھمکی، چلا ڈاکٹر کے پاس چلیں، پتہ کریں کہ تیری کوکھ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ وہ صدف کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھسیٹتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور خالہ کی طرف مڑتے ہوئے مشینی انداز میں بولی، لڑکی ہے۔ لڑکی کی حمل کی مدت زیادہ ہو چکی ہے، ہم اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا، کیونکہ خالہ اسے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اگر لڑکی ہوئی تو وہ ضائع کروا دیں گی۔ صدف کا دل ہاتھوں میں آ گیا۔ خالہ نے سر پیر پیٹ لیا اور اسے اپنے گھر واپس لے آئیں۔ بولا بھی تھا اس منحوس کے منہ سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل ہی نہیں سکتی۔ جیسی اس کی ماں بدذات ہے ویسی ہی یہ خود، اور اب ایک اور ڈائن پیدا کرنے جا رہی ہے۔ مگر یاد رکھ، میرے گھر میں تو بیٹی پیدا کرنا ہی نہ۔ صدف کی ساس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس صدف کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ سسک کر رہ گئی اور پھر تو جیسے اٹھتے بیٹھتے ساس کا تکیہ کلام ہی بن گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ صدف اپنا بچہ ضائع کروا لے، مگر صدف کانپ کر رہ جاتی۔ وہ اس گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے وجود میں پلنے والے اس ننھی سی جان سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سرفراز کو یہ بات نہ بتا پائی۔ وہ روز رات کو فون کرتا تو صدف بس روتی رہتی۔ وہ سمجھتا شاید طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہے، مگر اسے کیا بتاتی کہ دن رات اس کی ماں اور بہنیں بس یہی چاہتی ہیں کہ وہ حمل ضائع کروا دے۔ ایک ہفتے بعد صدف صحن میں پوچھا لگا رہی تھی جب صدف کی ساس کچن میں سے ایک گلاس لے کر باہر نکلی۔ یہ لو صدف، جلدی سے اسے پی لو، خالہ نے نرم لہجے میں کہا۔ صدف نے چونک کر گلاس کے اندر دیکھا، اس میں عجیب سی بو آ رہی تھی۔ وہاں سیاہ رنگ کا کوئی شربت سا تیر رہا تھا۔ صدف کی چاروں نندیں ماں کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں اور اب کڑے تیوروں سے صدف کو گھور رہی تھیں۔
صدف کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ کیا ہے یہ خالہ جان؟ صدف نے سوال کیا تو ساس کی بجائے پیچھے کھڑی بڑی نند بول پڑی۔ یوٹیوب سے دیکھ کر تمہارے لیے ایک ٹوٹکا بنایا ہے۔ اسے پینے سے تمہارے وجود میں جو زہر پل رہا ہے وہ خود ہی باہر نکل جائے گا اور ہم ایک اور مصیبت کو پالنے سے بچ جائیں گے۔ چمکتے لہجے میں کہتے ہوئے چاروں بہنیں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑیں۔ صدف انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ساس نے زبردستی صدف کے ہاتھ میں وہ گلاس پکڑا دیا اور کہنے لگی جلدی پی لو اور خبردار جو سرفراز کو اس بارے میں بتایا تو۔ صدف کا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا۔ نہیں امی، میں یہ نہیں پی سکتی۔ میں اپنی بچی کو قتل نہیں کر سکتی۔ اگر آپ لوگوں کو اس سے محبت نہیں تو نہ صحیح، مگر وہ میرا خون ہے۔ میں اور سرفراز اس کے والدین ہیں۔ وہ زندہ رہے گی یا نہیں اس کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ صدف کی بات سنتے ہی خالہ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ جواب دیتی ہے آگے سے بدذات کہیں کی؟ خالہ نے گلاس میں موجود شربت اس کے منہ پر انڈیل دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ صدف سسک پڑی۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ میں اپنے ابو کو بلاؤں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آپ سب لوگ جانور ہیں، صدف نے سسکتے ہوئے کہا اور تبھی خالہ نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری۔ باپ کو بلائے گی، باپ تک پہنچے گی تو ہی بلائے گی۔ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ جانور ہونا کسے کہتے ہیں۔ خالہ نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو جڑ سے پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹا۔ صدف کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی اور اس کے بعد تو خالہ اور اس کی بیٹیاں گویا صدف پر چڑھ پڑیں۔ نہ جانے ان کے اندر کتنے برسوں سے نفرت کا لاوا پل رہا تھا جو اس طرح نکلا، ہاتھوں، مکوں، لاتوں، یہاں تک کہ آس پاس پڑی جتنی چیزیں ان کے ہاتھ لگیں انہوں نے ہر چیز سے صدف کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ صدف گھٹی گھٹی چیخوں کے ساتھ خود کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ مدد کے لیے پکارتی رہی مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ خالہ کا بس ایک ہی اصرار تھا، بتا بچی کو ضائع کرے گی یا نہیں؟ اگر ہاں تو ہی ہم اپنا ہاتھ روکیں گے۔ وہ مارتی جاتیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی جاتیں، مگر صدف کا ایک ہی جواب تھا، نہیں، میں اپنی بچی کا قتل نہیں کروں گی۔ میں یہ ظلم ہرگز نہیں کروں گی، چاہے آپ لوگ مجھے جتنا مرضی ماریں۔ اس کی یہ بات سن کر مارنے والے ہاتھوں میں اور تیزی آ جاتی۔ ظلم کا بازار گرم تھا۔ صدف کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ خالہ اور اس کی بیٹیاں مارتے مارتے جب تھک گئیں تو انہوں نے بے سود صدف کو وہیں سین میں پھینکا اور خود وہیں پاس کھڑی ہو کر ہانپنے لگیں۔ امی ابھی بھائی کا فون آئے گا اور یہ اسے سب کچھ بتا دے گی کہ ہم نے اسے اتنی بری طرح سے مارا ہے۔ دیکھیں اس کا تو خون بھی نکل رہا ہے، بھائی بڑا غصہ کریں گے۔ چھوٹی نند نے ماں کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ خالہ کی آنکھوں میں خون سوار ہو چکا تھا۔ انہوں نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور بولیں، اسے اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گی کہ یہ سرفراز کو کوئی جواب دے۔ انہوں نے پلٹ کر بیٹیوں کی جانب دیکھا اور انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ بیٹیاں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر رہ گئیں۔ صدف ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ خالہ نے اسے دونوں بازوں سے پکڑا اور دو لڑکیوں نے صدف کو ٹانگوں سے پکڑ لیا اور اب وہ گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر لے کر جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے لے کر چھت پر پہنچ چکی تھیں۔ 2 منزلہ گھر کی چھت کافی اونچی تھی۔ صدف اپنے حواسوں میں نہ تھی ورنہ شاید اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی۔ خالہ نے ادھر ادھر دیکھا، چھت پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بیٹیوں کی مدد سے خالہ نے صدف کے دھان پان سے وجود کو اٹھایا اور پوری قوت سے اسے چھت سے نیچے پھینک دیا۔ چٹاخ کی آواز آئی اور صدف نیچے فرش سے جا ٹکرائی۔ بدقسمت تھی، زمین پر گرتے ہی اس کا سر پھٹا اور اس کے آس پاس خون کسی تیلاب کی صورت میں پھیلنے لگا۔ خالہ فرعون بنی ہوئی تھی، لپک کر سیڑھیاں اترتے نیچے آئیں اور انہوں نے صدف کی نبض چیک کی۔ یہ زندہ ہے، ابھی بھی سانس چل رہی ہے، خالہ نے نفرت سے کہا۔ تبھی صدف کی سب سے چھوٹی نند لپک کر اندر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تکیہ تھا۔ خالہ نے تکیہ پکڑا اور پوری قوت سے صدف کے منہ پر دے دیا۔ اس کا بے ہوش وجود خود کو بچانے کے لیے پھڑپھڑانے لگا، مگر خالہ طاقتور تھیں۔ انہوں نے تکیہ تب تک دبائے رکھا جب تک صدف کی سانسیں ختم نہ ہو گئیں۔ بدقسمت صدف مر چکی تھی۔ خالہ اور اس کی بیٹیاں ہانپتے ہوئے اب سائیڈوں میں بیٹھی تھیں۔ نفرت ختم ہو گئی تھی، اب اس کی جگہ تشویش نے لے لی تھی۔ اب اس کی لاش کا کیا کریں؟ پریشان ہوتے ہوئے ماں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا۔ شاید وہ اس کا طریقہ بھی یوٹیوب سے ڈھونڈ نکالتیں۔
کچھ دیر سوچنے کے بعد آخر کار خالہ کو اس کا حل بھی نظر آ گیا۔ وہ اندر گئی اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والی بڑی چھری اٹھا لائی۔ اگلے ہی پل انسانیت نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ خالہ اسی دیر تیز دھار چھری سے صدف کا گلا کاٹ کر الگ کر رہی تھیں۔ جب وہ گلا کاٹ چکیں تو اس نے صدف کے باقی جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے بوریوں میں بند کر دیا۔ صدف کا سر چھوٹی نند نے اٹھا کر چولہے پر رکھا اور آگ جلا دی۔ معصوم صورت صدف کا چہرہ آگ کی لپیٹوں سے جل کر خاکستر ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے نقوش مٹ چکے تھے۔ ماں نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ جب رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل گئی تو چپکے سے جا کر بوری میں بند صدف کی لاش کو قریبی نہر میں بہا آئی۔ وہ یوں مطمئن تھی جیسے اس نے دنیا سے کسی برائی کا خاتمہ کر دیا ہو۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کا ایک شائبہ تک نہ تھا، لیکن جس وقت صدف کی ساس نے گھر واپس قدم رکھا، صدف کی چھوٹی نند گھبرائی بھی اندر سے آئی۔ امی، بھابھی کے موبائل پر بھائی کی کال آ رہی ہے۔ ایک پل کے لیے تو خالہ کے قدم بھی ڈگمگا گئے۔ وہ موبائل ہاتھ میں لے کر کتنی دیر تک تو اسے دیکھتی ہی رہی اور پھر انہوں نے موبائل کا والیوم کم کر کے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب ان کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ 2 روز تک مسلسل صدف کے نمبر پر سرفراز کا فون آتا رہا مگر گھر میں کسی نے نہ اٹھایا۔ آخر ایک روز سرفراز نے ماں کے نمبر پر فون کیا۔ امی، کیا بات ہے؟ صدف فون نہیں اٹھا رہی، کیا اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سرفراز کے پوچھنے پر خالہ نے یکدم آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہائے ہائے، میرا معصوم بچہ لٹ گیا، مکار بیوی نے دھوکہ دے دیا۔ ارے وہ بغیرت گھر میں ہوگی تو فون اٹھائے گی نا، پرسوں رات ہی اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، محلے کے لڑکے کے ساتھ۔ کئی دن سے اس کا آنکھ مٹکا چل رہا تھا، چھوٹی نے اپنی آنکھوں سے اسے فرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم تجھے اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ سرفراز سناٹے میں رہ گیا۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ صدف اتنی بڑی حرکت کر سکتی ہے۔ اس نے تو کبھی صدف کو ایسا نہیں پایا تھا۔ وہ معصوم اور نیک سیرت تھی اور اپنے بچے کے لیے کس قدر خوش تھی۔ سرفراز کو یاد آیا پچھلے کچھ دنوں سے وہ مسلسل روتی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ صدف سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کا یوں چلے جانا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری جانب خالہ اور اس کی بیٹیاں مطمئن تھی کہ انہوں نے سانپ بھی مار دیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ایک روز اسی اطمینان میں گزر گیا مگر اگلے دن دوپہر کے وقت دروازہ بجا تو خالہ نے جا کر دروازہ کھولا اور تبھی ان کے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے سرفراز کھڑا تھا مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پولیس بھی کھڑی ہوئی تھی۔ سرفراز اس وقت پولیس والوں سے ہی بات کر رہا تھا۔ شاید جیسے ہی سرفراز وہاں پہنچا تھا اسی وقت پولیس بھی وہاں آ گئی تھی۔ خالہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ پولیس سرفراز سے کہہ رہی تھی کہ سر، ہمیں ندی میں سے لاش کے ٹکڑے ملے ہیں، بدقسمتی سے وہ کسی عورت کے ہیں اور عورت کے ہاتھوں میں جو انگوٹھی ہے، ہمیں تفتیش کرنے پر پتہ چلا ہے کہ وہ انگوٹھی آپ کے گھر والوں نے بنوائی تھی، اسی لیے ہم پتہ کرنے آئے ہیں۔ سرفراز گویا گنگ سا ہو کر کھڑا رہ گیا۔ خالہ کے تو گویا پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پولیس والا جیب سے نکال کر وہ انگوٹھی سرفراز کو دکھا رہا تھا۔ سرفراز نے انگوٹھی دیکھی اور وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ تو صدف کی انگوٹھی تھی جو اس نے منہ دکھائی میں اسے پہنائی تھی۔ خالہ یکدم اندر کمروں کی جانب بھاگیں۔ سرفراز سمیت پولیس والوں نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ سرفراز تو شاید کچھ نہ کہتا مگر پولیس کو شک ہو چکا تھا۔ صرف سختی سے چند سوالات کے جواب کے بعد ہی خالہ نے اگل دیا کہ انہوں نے صدف کو کس طرح قتل کیا ہے۔ سرفراز پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو اعتراف جرم کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اور معصوم بچی کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں اور اس کی بہنیں ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ شاید اس نے صدف کو یہاں جانوروں کے بیچ میں چھوڑ کر شدید غلطی کی تھی۔ پولیس خالہ اور اس کی بیٹیوں کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی اور خالی گھر میں بیٹھتے ہوئے سرفراز یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ صدف کو اپنے پاس اٹلی میں ہی رکھ لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔